دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے used to ask that why Dawat Islami brothers always ask for Medina, cry for Medina, zikr Medina. What is the reason? Amir alayhi salam answered those people that Medina isliye attar jano dil se hai pyara کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. مدینہ اس ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today alhamdulillah we are present in Masjid Faiz Raza. Subhanallah, what a beautiful name. Faizan Ala Hazrat hai, subhanallah. Faiz Raza in Mauritius. MashaAllah, badi quantity mein اسلامی بھائی بھی جمع ہیں, پردے میں اسلامی بہنیں بھی جمع ہیں, اور ماشاءاللہ یہ بیان ہوپ فلی سوشل میڈیا پر لائیو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے گھر میں بیٹھے ہیں, اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ ہمارا یہ ذکر مصطفیٰ کرنا, ذکر الہی کرنا, انشاءاللہ اللہ والوں کا بھی ذکر کریں گے. اللہ یہ سب ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث, بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. ایک بڑا امیزنگ سٹوری ہے کہ ایک فرینڈ نے اپنے دوسرے فرینڈ سے لون لیا for 30 days اور few days کے لیے, اور جب ٹائم پورا ہو گیا تو دوست نے کہا کہ پلیز ریٹرن مائی لون, مائی اماؤنٹ. تو کہتا ہے نو منی, مائی بزنس کولیپسڈ, I have nothing to pay, please give me more time. اس نے تھوڑا اور ٹائم دیا. After a while he said please give me my loan back, my amount, I need my amount back. He said I have no money. Again he gave time, 3-4 times. After that the friend go in the court, in the front of justice, and ask, oh Chief Justice, he is my friend, he took my money and not giving me back.
میں بار بار اس سے مانگ رہا ہوں, پیسے واپس نہیں دے رہا ہے. جج نے کہا یو او دا منی, تم نے پیسے لیے ہیں؟ کہتا ہاں میں نے لیے ہیں, پرٹیکولر اماؤنٹ لی ہے. وائی یو ناٹ گیونگ دیم بیک, وائی یو ناٹ گیونگ ہم بیک؟ He say, I have no money, my business has collapsed. He say, okay, you have 30 days. Within 30 days, pay his money. He gave me basharat that my loan will be paid off, subhanallah. But again, he had a question is, آنکھیں بند ہوئی, قسمت پھر جاگ اٹھی. نبی پاک علیہ السلام came in his dream and told, do not worry, go to the Ali bin Isa, he's a minister, ask him. ہوتی ہے آپ کسی اور سے بات نہیں کرتے ہیں, اور یہ سیکرٹ only you know and your Allah Azza wa Jal knows. Nobody knows this secret. اب یہ بڑا ہیپی ہو گیا کہ now I have a evidence, I have a proof, and he went in the court of Minister Ali bin Isa. Minister sat with his friends. He go in his house and ask, I want to meet with you and have a message for you. اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کس کا پیغام لائے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. کہ what is the message? Message is this, that I have owe the loan for 3,000 dinar and I have to pay today, otherwise I will go in jail. And Nabi Pak alayhi salatu wasalam told me that you will pay my loan. He said, okay, I will pay your loan, but how I know that Rasul Pak alayhi salatu wasalam sent it to you towards me? Is there any evidence, any proof? وہ دیوانہ کہتا گھبراؤ نہیں, نشانی بھی لے کر آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے, میرے پاس ایویڈنس بھی ہے. I have a proof that your habit is that daily you recite after namaz fajr 5,000 times درود پاک, and before completion of your 5,000 counting آپ کسی سے بھی بات نہیں کرتے ہیں, اور یہ ایسا سیکرٹ ہے جو آپ کو پتا ہے اور آپ کے رب کو پتا ہے. اچھا یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں. وہ وزیر بھی کیسا عاشق رسول تھا, پہلے زمانے کے منسٹر بھی کیسے تھے کہ درود پڑھ رہے ہیں کسی کو بتا نہیں رہے, سیکرٹ وہ جانے رب جانے. اے موریشس کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, ہماری نیکیاں ایسی کتنی ہیں جو صرف میں جانوں اور رب جانے. ہم تو نیکی کریں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, یار کسی طرح بتاؤں تو صحیح سامنے والے کو کتنے درود پڑھتا ہوں, کتنی تلاوت کرتا ہوں, کتنے حج کیے ہیں, کتنے عمرے کیے ہیں, سب کو بتانا ہے. کیوں بتانا ہے بھائی؟ وہ کیسا عاشق رسول منسٹر تھا. Nobody knows about this good deed, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جب ایک عاشق رسول نے سنا کہ حضور نے بھیجا ہے اور حضور نے نشانی بتائی کہ میں 5,000 بار درود پڑھتا ہوں, سبحان اللہ, اس کا مطلب میرے درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں, ایکسپٹ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو جھوم اٹھا نا, فوراً اپنے گھر گیا, واپس آیا, کہتے 3,000 دینار فار دا آرڈر آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. لبیک یا رسول اللہ, پہلے تو آپ یہ لے لیجئے. ایک اور 3,000 دیے. کہتا ہے دیز 3,000 دینار, اتنی پیاری خبر, اتنی گڈ نیوز لے کر میرے گھر آئے ہو, اس خوشخبری کے شکرانے میں یہ 3,000 لے لو. another 3,000 لو. اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار, کوئی بزنس شروع کرو, اور ایک پرومس کرنا, اب لائف میں, زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے, آئی ایم یور بردر, کسی اور کے پاس مت جانا, سیدھا میرے پاس آنا, آئی ول ہیلپ یو. اللہ اکبر. وہ دیوانہ جو تھوڑی دیر پہلے جیل جانے کے ڈر میں تھا, ایک رات پہلے 3,000 دینار کا مقروض ڈیٹ میں تھا, اب 9,000 دینار لے کے کورٹ میں جا رہا ہے. جاتے ہی اس نے کیا کیا, جج صاحب کے ہاتھ میں 3,000 دینار دیے. او جج, آئی گاٹ مائی منی, ٹیک دس منی اینڈ پے مائی فرینڈ, دا کیس از کلوز. جج کہتا ہے پہلے پیسے تو ٹھیک ہے تم لے آئے, بٹ یو ٹولڈ می بفور 30 days you have no business, you have nothing to do, from where you get this big amount. تم تو کہتے تھے کاروبار ہی نہیں ہے, سب ختم ہو گیا, پیسے کدھر سے لایا؟ اب اس دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا. زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو,
اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ سارا واقعہ سنایا کہ میرے پاس تھا کچھ نہیں، کوئی پیسے نہیں تھے، بس میں درود ہی پڑھتا رہا، درود ہی پڑھتا رہا۔ حضور خواب میں آئے، مجھے وزیر کے پاس بھیجا، وزیر نے پیسے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ جج بھی کیسے عاشق رسول ہوتے تھے، وہ جج کیا کہتا ہے، رکو رکو، اپنے چیمبر میں گیا۔ He came after a while and 3,000 dinar he gave to this person again۔ وہ کیا کہتا ہے، جج سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا، میں بھی تو اپنے حضور کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ I will pay your debt۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ جو فرینڈ تھا جس نے کیس کیا تھا، جس نے اس دوست پر کیس کیا تھا لون کے لیے، وہ کہتا ہے جج صاحب ہولڈ، پلیز ہولڈ، یہ ساری سٹوری سننے کے بعد میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، میں قرضہ کس بات کا لوں گا، پیپر لائیے، میں اپنے بھائی کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب جو عاشق رسول تھا وہ کہتا ہے جج صاحب ناؤ مائی لون از کلیئر، سو ٹک یور 3,000 بیک، آپ نے جو پیسے دیے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ جج کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکالے وہ واپس نہیں لینے، یہ 3,000 بھی تم ہی لے جاؤ۔ وہ بندہ جو ایک رات پہلے 3,000 دینار کے ڈیٹ میں تھا، قرض میں تھا، 12,000 دینار لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے۔ ابھی نعت کا شعر سن رہے تھے نا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں۔ دنیا میں if you have problem and you ask somebody to please help me, I need 100,000 rupees، تو کیا کہتا ہے اتنے پیسے لے کے کیا کرو گے، 5,000 لے لو، 10,000 لے لو، لاکھ مانگو تو مشکل سے کوئی قریبی بندہ ہو تو 10,000 مشکل سے ملتے ہیں، اور آقا سے قطرہ مانگو تو دریا ملتا ہے۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی میں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں۔ Actually, Durood Pak is the key of success. If you are in problem, if you are in trouble, if you are in debt, if you are in sickness، بیماری ہے، پریشانی ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ آقا کی نگاہ کرم ہو جائے نا تو پھر سارے دکھ، سارے درد دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں، اسی کلام میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں مدنی میں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، the first message of this اجتماع، please take this seriously، recite درود پاک in abundance، کثرت سے پڑھیں۔ موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ٹائم نکالیں اس سے، اس کو دور کریں۔ اللہ کے ذکر اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے میں اپنے ٹائم کو بیزی کر لیں، انشاءاللہ you will get برکات۔ آپ فیل کریں گے آپ کی مشکلیں دور ہو رہی ہیں، آپ کے ٹینشن ریلیز ہو رہے ہیں، آپ کے غم دور ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے جانا ہے
تو کثرت سے درود پاک پڑھیں. حضور کی زیارت کرنی ہے پھر بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں. اتنا پیارا وظیفہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس ٹاپک پر میں نے آپ سب سے بات کرنی ہے, today's topic is very important. Nowadays people used to talk about their rights. دنیا میں جہاں بھی جائیں بندہ کہتا ہے بھائی سٹیزن کے رائٹس ہوتے ہیں, ویمن کہتی ہے عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں, مرد کہتے ہیں مردوں کے حقوق ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے رائٹس ہوتے ہیں. Everybody is fighting for the rights. I need my whole rights. And you know, as a ummati, as a Muslim, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام have rights upon us. کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کے امت پر کیا حقوق ہیں؟ جی ہاں, ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ٹرانسلیشن, بے شک تمہارے پاس وہ رسول, تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. If you go in difficulty, رسول پاک علیہ السلام feel pain for you. اور فرمایا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے, مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے. میرے آقا وہ ہیں جو امت کے غم میں آنسو بہاتے. نبی پاک کیسے مہربان آقا ہیں جو معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے اور محشر کے دن بھی گناہگار امتیوں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ارے آقا تو وہ ہیں جو کسی موقع پہ ہمیں انہوں نے نہیں بھلایا مگر اب امتی بنا دیا گیا. You know how fortunate we are. کبھی امیجن کیا آپ نے؟ مثال دیتا ہوں. There is a question. ہم پر سب سے بڑی مہربانی پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. اب موریشس میں رہتے ہیں 12-13% مسلمان ہیں, یا کتنے سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں. میں اور آپ مسلمان ہو گئے, اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی کہ او اللہ پلیز give us birth in the Muslim family? No, we don't know. Allah gave us blessing. اللہ نے یہ مہربانی فرمائی. ہم کسی غیر مسلم کے گھر بھی تو پیدا ہو سکتے تھے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا ہے. آنکھ کھلی تو ماں باپ مسلمان, کانوں میں پہلی آواز اذان کی. کتنی بڑی مہربانی. اور ایک اور کرم نوازی پتہ ہے کیا ہوئی؟ ہم ایمان والے تو ہوئے مگر آج سے 3-4 ہزار سال پہلے پیدا ہو جاتے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, حضرت موسیٰ کے زمانے میں, ان کے بھی تو امتی مسلمان تھے, ایمان والے تھے, مگر ہم پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ ایمان والا بھی بنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنا دیا. And you know the importance of the ummati of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Once Hazrat Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam recited, Torah Sharif, وہ تورات تلاوت کر رہے تھے, اور تورات پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر تلاوت کرتے ہوئے آیا کہ ایک ایسی امت آنی ہے کہ جو امت نیکی ایک کرے گی. They will perform one good deed and they will get reward of 10 good deeds. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ پلیز میک دیٹ امت ایز مائی امت. اللہ وہ امت میری امت کر دے. اللہ ریپلائڈ او موسیٰ that is the ummat of my last prophet alayhi salatu wassalam. That will be ummat of my last prophet. حضرت موسیٰ پھر تلاوت کرنے لگے. آگے آیا کہ ایک ایسی امت آئے گی, گناہ کرے گی, توبہ کرے گی, اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. کہ یا اللہ پلیز میک دس امت as my امت. Replied from Allah subhanahu wa ta'ala, oh Musa, that will be the ummat of my last prophet alayhi salatu wassalam. آگے جا کے پھر پڑھتے ہیں ایک امت ایسی آئے گی جن پر قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب نازل ہوگی. یا اللہ پلیز میک دس امت ایز مائی امت. اللہ فرماتا اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ پتہ ہے پڑھتے گئے, جب جب سوال کرتے جواب یہی آتا گیا. آخر میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا پھر مجھے بھی آخری نبی کا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ desired
to be a ummati of the last prophet alayhi salatu wassalam, and you and me are the ummati of Nabi Pak alayhi salatu wassalam without asking. ہے کوئی جس نے توبہ دعا کی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ پیدا کیجیے تو آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا؟ نہیں، اللہ نے مہربانی کی. بٹ کیا پھر کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ اتنا بڑا انعام ملا تو کوئی تو دیکھیں نا. موریشس میں رہتے ہیں, سم آف یو ہیو موریشین پاسپورٹ. وین یو بیکم اے سٹیزن آف اینی کنٹری یو ہیو سم رائٹس ٹو فالو, ٹو اوبے. دیز آر دا رولز آف موریشس, مسٹ فالو, ادروائز یو ناٹ الاؤڈ ٹو لیو ہیئر. آپ نے کہیں کوئی اوتھ لیا ہوگا, کوئی فارم پہ سائن کیا ہوگا کہ بینگ اے موریشین نیشنل آئی ول فالو دیز رولز. دنیا کا دستور ہے. یار آخری امت میں آ گئے ہو تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. آج سنیے, قاضی ایاش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف, اس میں 8 رائٹس لکھے ہیں, 8 حقوق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رائٹ اپون ہز امہ. یہ ان کا حق ہے ہم پر, ہے نا. نئی بات, کئی لوگ کہیں گے یار تو پہلی بار سن رہے کہ حضور پاک کے بھی کچھ رائٹس ہیں ہم پر. جی, اور یہ لسٹ بیان کر دیتا ہوں, پھر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں. 8 حقوق کیا ہے؟ نمبر 1, ایمان بالرسول, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا. نمبر 2, اتباع سنت رسول. نمبر 3, اطاعت رسول, ٹو فالو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 4, محبت رسول, ہے رسول پاک سے لو, افیکشن, محبت کرنا. نمبر 5, تعظیم رسول, respect of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. It is the right of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام on us. Number 6, مدح رسول, to praise رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. Number 7, درود شریف. And the 8th right of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام is to visit his روضہ انور in مدینہ منورہ. قبر انور کی زیارت کو جانا یہ حق ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر. اب آئیے ذرا باری باری ایک ایک حق پر تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں. نمبر 1, ایمان بالرسول. ایز آئی آلریڈی ڈسکسڈ, وی آر سو لکی, الحمدللہ. یہ پہلا رائٹ ہم سب الحمدللہ پورا کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں. یاد رکھیے, جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, اسی طرح ہمارے ایمان کی کمپلیشن کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لاسٹ پروفٹ ماننا ضروری ہے. یاد رکھیے, یہ عقیدہ ختم نبوت اپنے بچے کو سکھائیے اور اتنا مضبوط کر دیجئے کہ مجھے کوئی نیند سے اٹھا کر بھی پوچھے کہ بتاؤ آخری نبی کون ہے, تو ہم سب کی زبان سے نکلے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. یاد رکھیے, یہ ایسا عقیدہ جو ایمان کی کمپلیشن کے لیے ضروری ہے. انفارچونیٹلی آج اس عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے. آج ایسی لابیز آئی ہیں جو معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ ہونے پر لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں. اور ہم تو علم رکھتے نہیں ہیں, نہ اپنے بچوں کو علم سکھاتے ہیں. یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان پر ایمان لایا جائے, ان کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے. اور ایک اور بات یاد رکھیے, ایمان تو مل گیا مگر ایمان کی سیکیورٹی, ایمان کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ایسا نہیں کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں تو I have guarantee to die with ایمان. I have to protect my ایمان. I have to make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیں بار بار دعا کرنی ہے, فکر کرنی ہے کہ اللہ ایمان پر موت دینا, ایمان سلامت لے کر جاؤں. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی, انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک اور حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار, the deeds are dependable on your خاتمہ, on your last words, on your last action. خاتمہ کیسے ہوا, ڈیتھ کیسے ہوئی, ایمان کے ساتھ یا ایمان کے بغیر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام used to make dua, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. steadfastness I required. اللہ اکبر. کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ we have fear
of the protection of ایمان. Yes, we think about our expensive car. اگر آپ میں سے کسی کے پاس باہر مرسیڈیز کھڑی ہو یا مہنگی گاڑی کھڑی ہو تو بار بار دھیان جاتا ہوگا یار کوئی اسکریچ نہ لگا جائے, یار کوئی شیشہ نہ چوری کر دے. مجھے نہیں پتا موریشس میں چوری ہوتی ہے کہ نہیں, مگر پھر بھی فکر تو رہتی ہوگی. پیسے جیب میں ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ رکھتا ہے, پیسے ٹھیک ہے, موبائل بھی ہے, کوئی نکال نہیں گیا. قیمتی چیز ہے تو فکر ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. اس کی فکر کہاں ہے؟ اور آج کل ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, مذہبی حلیے میں اسلامک اسکالر بن کر سوشل میڈیا پر آ کر عجیب عجیب انٹرپریٹیشن اسلام کی دے رہے ہیں. میرے رضا نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی. ہاں, رکھوالی چور بن گیا, چوروں کو ہی رکھوال بنا دیا گیا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان لوٹنے آیا اور تو ہی سو رہا ہے. ایمان کی حفاظت کریں. ایمان بالرسول یہ پہلا حق ہے, مگر اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. آج کل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میرا بزنس ہے, میری دوستی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ اولیاء کرام کے بارے میں بری بات کرتا ہے, مجھے پتا ہے صحابہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے, مجھے پتا ہے امہات المومنین کے بارے میں بری بات کرتا ہے, عقیدہ ختم نبوت میں تھوڑا کمزور ہے, مگر حضرت میرا تو کاروبار ہے, میں تو صرف دوستی ہے, کھانا پینا ہے, باقی اس کا عقیدہ اس کا ہے. کمال ہے یار. ہے آپ کے صحابہ کے بارے میں الٹی بات کر رہے ہیں, آپ کی دوستی کیسے ہو گئی اس سے؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بری بات کر رہا ہے جو اللہ کے دوست ہیں. آپ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو, آپ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو, آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہو, اور کہتے ہو اس کا عقیدہ اس کا. آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے, دوستی کرو گے اس سے؟ تو صدیق اکبر کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ بی بی عائشہ کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اولیاء کرام کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگے؟ جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں بری بات کرے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے. یہ بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ایمان چھننے کا سبب بنتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو فرسٹ رائٹ آف رسول اللہ علیہ السلام اپون ہز امہ از ایمان بالرسول. ناؤ کم ٹو دا سیکنڈ ون. دوسرا کیا ہے؟ اتباع سنت رسول. ٹو فالو دا سنت آف رسول پاک علیہ السلام. سبحان اللہ, واٹ از اے بیوٹیفل فارمولا. قرآن نے کمال کی بات فرمائی ہے. دیکھیں کمال, دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, اللہ سے پیار تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے, مگر اللہ کا میں محبوب بن جاؤں, تو اللہ کی شان دیکھیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو میں کہوں اس پر عمل کرو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. رب نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا اے رسول آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. فالو می اف یو لو اللہ سبحانہ و تعالی. اینڈ واٹ ول یو گیٹ, واٹ ول بی دا ریزلٹ؟ اللہ اکبر. فرمایا یحببکم اللہ, تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. رسول پاک کو فالو کرو تو اللہ محبوب بنا لے گا. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی. اب شاید قرآن کے ترجمے کے بعد زیادہ سمجھ آ جائے گی. میرے رضا کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے حضور راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں, اور حضور جس سے راضی ہیں اس سے رب بھی راضی ہے. ہائے ہائے سنت رسول. سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے کیسی سنتوں پر عمل کیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کسی درخت کے نیچے سے گزرے اور سر جھکا کر گزرے. کسی نے کہا حضور درخت تو اونچا ہے اور آپ سر جھکا کر گزر رہے ہیں. فرمایا مجھے اور کچھ نہیں پتا, جب میں حضور کے ساتھ گزرا تھا درخت نیچا تھا, میں نے سر نیچے کر کے دیکھا حضور اپنا سر انور جھکا کے گزرے تھے. درخت تو اونچا ہو گیا ہے, میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا. حضرت عثمان غنی ایک بار مسکرائے. کسی نے کہا کیوں مسکرائے حضور, کوئی مسکرانے والی بات تو نہیں ہوئی؟ کہا فرماتے کچھ اور نہیں پتا. اسی مقام پر حضور کے پاس آیا تھا, حضور کے ساتھ آیا تھا, میرے آقا مسکرائے تھے, بس میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا صحابہ اس سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہتے چند گھنٹے پہلے اپنی
پیاری بیٹی بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے, حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی آپ چاہتے تھے کہ میرا آخری وقت بھی, لاسٹ بریتھ بھی ایسے گزرے جیسے حضور پاک نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اتنا سنتوں سے پیار ہے, اور ہم ہیں کہ سنتوں کی فکر ہی نہیں ہے. آج تو ایک عجیب فینومنا بن گیا ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, پتہ نہیں اللہ کرے موریشس والے نہ ہی سنتے ہیں ان کو, ورنہ کنفیوز کرنے آتے ہیں کہ یار سنت ہی ہے. چھوڑ دو بھائی, سنت پہ تو عمل کرنا ضروری نہیں ہے. لوگوں نے دین مشکل کر دیا ہے. بھائی فرض پورا کر لو کافی ہے, واجب پورا کر لو کافی ہے, سنت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے سید عبداللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, جب مکے مدینے لوگ جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, تو ایک ہی سوال ہوتا ہے حضرت یہ کام نہ کریں تو کوئی دم تو نہیں ہوگا, کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا؟ ان کو کہتے ہیں دم تو نہیں ہوگا, البتہ سنت ہے مینا میں رات گزارنا. تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں. ولا حول ولا قوت, یعنی سنت کا مطلب لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ سنت ہے تو چھوڑ دو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے رسول پاک کی ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے سنت سے منہ موڑنے والے سے حضور فرماتے ہمارا رشتہ نہیں, اور جو سنت پر عمل کرنے والا ہے حضور کیا فرماتے ہیں. میں موریشس آیا, مجھے بتایا بھائی یہاں ایک ساؤتھ ہے ایک نارتھ موریشس ہے, ساؤتھ کا روڈ الگ ہے نارتھ کا الگ ہے. مجھے بتاؤ نا, نارتھ جانا ہو اور ساؤتھ والے ہائی وے پہ سفر کروں, نارتھ پہنچوں گا؟ نہیں پہنچوں گا نا. آپ کہیں عبدالحبیب بھائی آپ نے نارتھ جانا, یو ہیو ٹو ٹیک دا ہائی وے آف نارتھ, وائی یو گوئنگ ٹوورڈ ساؤتھ اف یو وانٹ ٹو گو ان جنہ. Look, نبی پاک علیہ السلام gave us a path, gave us the beautiful highway. He say, کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. And what will be the result? ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. If you want to go in Jannah with Rasul Pak alayhi salatu wasalam, should follow the sunnah of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. But unfortunately nowadays people come and say don't worry, do not perform sunnah. ارے ان لوگوں کی مت سنو, ہمیں صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا ہے جو قدم قدم پر میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں خدا کی قسم دعوت اسلامی نعمت ہے. ارے ہمارا تو دعوت اسلامی کا ہر کام ہی سنتوں بھرا. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے, یار تمہارا اجتماع بھی سنتوں بھرا اجتماع, بیان بھی سنتوں بھرا بیان, قافلے میں بھی سنتیں سکھاتے ہیں, اتنی سنتوں بھرے پہ کیوں بات کرتے ہو؟ ارے تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے, ہم رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ حق ہے نبی پاک کا. ایکچولی اٹ از دا رائٹ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے طریقے پر عمل کیا جائے. ویسے ایک سچی بات بتاؤ, غلام آقا کے طریقے پر عمل نہ کرے تو کس کے طریقے پر عمل کرے؟ میں اپنے حضور کو فالو نہ کروں تو کس کو فالو کروں؟ آج تو یقین کریں, میں آپ کو طریقہ بتاؤں, آج کا نوجوان بلیو کریں, یہ ماڈرن نوجوان سے مل کر گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی کبھی. نہ اس کے سر پر بال کسی فٹ بالر جیسے ہیں, بالیاں پہنی ہوئی ہیں, زیور پہنے ہوئے, بریسلیٹس پہنے ہوئے, عجیب عجیب پھٹی ہوئی پینٹیں. پہلے ہم سمجھتے ہیں پینٹ بیچارے کی پھٹ گئی ہے, کہیں گر کے آیا ہے, پتہ چلا نہیں یہ پھاڑی ہوئی ہے, یہ تو فیشن ہے کیونکہ کسی سنگر نے پہنی تھی, اس نے پینٹ پھاڑ دی تو ہم نے اپنی پینٹ پھاڑ دی, اس نے پینٹ چھوٹی کر دی ہم نے اپنی پینٹ چھوٹی کر دی, اس نے مرد ہوتے ہوئے پیچھے پونی باندھی تو ہم نے اپنے بالوں پہ پونی باندھنا شروع کر دی. وہ جدھر چلا رہے ہیں ہمارا مسلمان نوجوان ادھر جا رہا ہے. اللہ اکبر. آج کسی نوجوان ماڈرن نوجوان کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں, سلام کروں کہ نہیں. جب تک وہ اپنا نام نہیں بتاتا وہ کہتا ہے میرا نام محمد اسلم ہے. اچھا اوکے, یو آر اے مسلم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ کہیں سے بھی مسلمان دکھ نہیں رہا. بتاؤ یہ کیسا امتی ہے؟ ارے امتی تو وہ ہوتا ہے جو 1,00,000 لوگوں میں کھڑا ہو, دور سے پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے کیوں بتانا پڑے میں مسلمان ہوں, مجھے دیکھ کر پتا چل جائے یہ حضور کا امتی ہے, یہ حضور کا عاشق ہے, یہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. ارے اس کا چہرہ سنتوں والا, اس کا لباس سنتوں والا, اس کی باتیں سنتوں والی, اس کی باتوں میں سلام ہے, ماشاء اللہ ہے, بسم اللہ ہے, انشاء اللہ ہے, ابے تبے تو تڑاک سلینگز اور گالیاں نہیں ہیں. مگر آپ سب چیک کریں. I have a question for all of you. Today when you go in your house,
مرر کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا کہ مجھے دیکھ کر پتا چل جاتا ہے میں کس کا امتی ہوں؟ اگر تو جواب یس میں ہے دین اوکے، اینڈ اف آنسر از ڈیفیکلٹ، کنفیوز کہ یار مجھے دیکھ کر تو نہیں پتا چلتا، تو خود سوچو نا یار کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ونس آئی سیٹ ود دا ینگسٹرز جو آج کل فٹ بالرز کے دیوانے، آج کل تو فٹ بال کے دیوانے زیادہ بن گئے ہیں، تو فٹ بالر کے جو دیوانے ہیں اور جناب سنگر کے پیچھے جا رہے ہیں، اپنے والیٹ میں تصویریں رکھیں گے، اپنے بیڈ روم میں تصویریں لگا کے رکھتے ہیں فلم ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی. آئی سے وائی وی فالو ہم اور ہر از امیزنگ سپر اسٹار. اوکے، جس کو فالو کر رہے ہو ہی نوز یو. میں نے ایک بار سوال کیا نوجوانوں سے، آپ جانتے ہو اس کو جس کے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں؟ بٹ نو ہی ڈونٹ نو اس. وہ کہاں سے ہمیں جانے گا، اتنا مشہور آدمی ہے. کبھی اس نے آپ کی کوئی مدد کی؟ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسے مدد کرے گا جب جانتا ہی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے، ہم تو صرف فالو کرتے ہیں اس کو، بس اس کے فین ہیں. اللہ اکبر، تم اس کے فین ہو، نہ تمہیں جانتا ہے نہ کبھی مدد کی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا فین بن جاؤ جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے آنسو بہاتا تھا. میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرے آقا سجدے میں جا کر میرے لیے دعائیں کرتے رہے. وہ میں اس سے کیوں محبت نہ کروں، اس کی سنت پر کیوں عمل نہ کروں، اس کے نقش قدم پر کیوں نہ چلوں؟ کہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں، کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں. میں ان کو کیوں فالو کروں؟ آپ کو پتہ ہے حدیث کا خلاصہ ہے، بندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. کیا آپ یہ بیئر کر سکتے ہیں، یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کسی غیر مسلم فٹ بالر کے ساتھ اٹھیں، کسی شرابی ایکٹر کے ساتھ اٹھیں، کسی ڈانسر ہیروئن کے ساتھ اٹھیں؟ کین یو بیئر اٹ آن دی ڈے آف ججمنٹ؟ یو ول ریزریکٹ ود دوز پیپل. کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میرا حشر تو رسول پاک کے ساتھ میں چاہتا ہوں. میرے دل میں تو امام حسین سے محبت ہو کہ میں اپنا حشر امام حسین کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ اور داتا حضور کے ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ دل میں ان سے محبت ہے. مبارک ہو انہیں جن کے دلوں میں نبی پاک سے محبت، صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں گے. اور جو دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں فالو کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا. This is the right of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام upon his ummah to follow his سنت. دعوت اسلامی کی قدر کریں. یہ قافلوں میں لے جا کر سنتوں پر عمل کراتے ہیں. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یار ہر وقت سنتیں بتاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دعا پڑھ کے کھانا کھاؤ، پانی بیٹھ کے پیو. یہ کیوں؟ ارے میرے نبی کا طریقہ ہے، میں امتی ہوں ان کا، میں غلام ہوں ان کا. میں عمل نہیں کروں گا تو کون عمل کرے گا؟ تو انشاءاللہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد زندگی حضور کی سنت پر گزارنی ہے. باتیں بڑی یاد آ رہی ہیں، مگر مجھے 8 حقوق پر کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے، میں اس لیے تھوڑا اسپیڈ میں چلوں گا. Now go towards the fourth. ہائے اور چوتھا حق کیا ہے؟ The fourth right is محبت رسول. Love with رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. Yes, we all love نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سارے پیار کرتے ہیں. But you know how much love required for the completion of ایمان. نبی پاک said سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. حضرت انس راوی ہیں اور بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے گھر بار سے، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار جب نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے حضور میں اپنی جان کے علاوہ میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کہتے حضور بس آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا عمر اب بات پوری ہو گئی ہے. ایکچولی اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دا کمپلیشن آف ایمان. بلکہ حضور سے اگر محبت کرنی ہے نا تو کتنی کرنی ہے؟ آؤ سنو حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محبت کا تقاضا کیا ریکوائرڈ ہے؟ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. وتکون عطرتی احب الیہ من عطرت
تھی، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، یعنی اپنی فیملی سے زیادہ ہمیں محبت کرنی ہے حضور کی فیملی سے، اپنی ذات سے زیادہ پیار کرنا ہے حضور کی ذات سے۔ اب بتاؤ نا، ایسی محبت ہے ہمارے اندر؟ نعرہ تو سارے لگائیں گے، ابھی میں نعرہ لگاؤں سب جواب دیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرے سارے لگائیں گے، مگر کیا مجھے سوال کا جواب چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول ہے؟ اس کی نماز کیسے چلی جاتی ہے؟ عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہوتی ہے؟ نبی پاک یوزڈ ٹو سے، آقا فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک عاشق رسول کی کیسے نماز قضا ہو سکتی ہے؟ صحابہ اکرام ایکچولی پروفڈ اٹ کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے، اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے آقا کے نام پر۔ آج ہمارے سامنے کوئی بزنس ڈیل آ جائے، کوئی گھر میں فنکشن آ جائے، اچھا خاصا 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، شادی میں ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، بندہ کہے کہ مولانا صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ دس از ایکچولی دا ٹریڈیشن، ایوری ویڈنگ نیڈز فنکشن، دیٹس وائی اٹس ہیپن۔ اللہ اکبر، پھر آپ کا عشق رسول کہاں گیا؟ حضور کو ناراض کر کے کیسی خوشی منا رہے ہو؟ امتحان یہی تو ہے نا کہ بزنس ڈیل سامنے ہے مگر حرام ہے، میں اسے چھوڑ دوں کیونکہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو ایک بار کہا گیا تھا نا بریلی شریف میں کہ کسی نواب کا قصیدہ لکھ دو، بڑے پیسے ملیں گے۔ کیا کمال کا قصیدہ لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ قصیدہ لکھتے آخر میں ایکچولی میسج بڑا کمال کا دے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، I will praise اے رضا to the healthy people، rich people۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ I'm a bondsman, I'm a servant of my رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارائے نان نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پیس آف بریڈ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے اسے سیل آؤٹ کرتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں موریشس سے جناب کچھ تو چلنا پڑے گا، کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہاں کی گیدرنگز اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ڈرنک بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مکس گیدرنگ میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کسی میوزیکل شو میں بھی جانا پڑتا ہے، کبھی کسی پارٹی میں بھی جانا پڑتا ہے۔ اب رہنا ہے جناب یہاں کی سوسائٹی میں۔ اللہ اکبر، پھر کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ میرے امام حسین نے کربلا میں کمپرومائز نہیں کیا، اپنا سر کٹا کر نانا کے دین کو سر بلند کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ نہیں جناب، عشق رسول کیا ہے کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ اگر پیار کرنا ہے، لو کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو رسول پاک سے کرنا ہے۔ اور رسول پاک سے محبت سبحان اللہ صحابہ نے کر کے دکھائی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، غزوہ احد کا دن ہے، اور شیطان نے یہ ریومر پھیلا دی معاذ اللہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ تو ایک اولڈ لیڈی، those people already visited Medina Munawwara, they know that how far from Masjid Nabawi to Uhud Sharif. So that lady start running towards Uhud. تو ایک صحابی نے روکا کہ your brother is martyred، آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گئی، کسی نے کہا your father martyred، تمہارے والد کا بھی شہید ہو گئے۔ کہا مجھے پرواہ نہیں، بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ اور آگے گئی تو کسی نے کہا your husband also martyred، آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور جب حضور کو دیکھا تو اس عظیم خاتون نے کیا کہا؟ بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، فادر martyred، but he say kullu musibatin ba'daka jalal، یا رسول اللہ if you are in good health then every difficulty is low، بری ہر مصیبت ہیچ ہے، یا رسول اللہ بس آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے۔ That is love، that is respect۔ اللہ اکبر، کیا ہمارے اندر ایسا محبت ہے؟ ہم تو تھوڑی سی لالچ پر اپنے دین کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ حق ہے حضور پاک علیہ السلام کا کہ ان سے پیار کیا جائے۔ ویسے ایک سوال ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ محبت اور پیار تو ہو جاتا ہے، ڈیلیبریٹلی نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو کہوں کہ آپ برابر والے بھائی سے پیار کر لیں، نہیں ہوگا۔
محبت ایسی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ برسوں رہے پیار نہیں ہوتا, کوئی 5 منٹ کے لیے دکھ جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے. اٹس اے فیلنگ آف ہارٹ, اٹ از ناٹ ان مائی ہینڈ. سو ہاؤ کین آئی لو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمپیریٹیولی ٹاپ آف دا لسٹ, سب سے زیادہ کیسے پیار کر لوں؟ یہ تو دل کی بات ہے. تو علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے کہ دنیا میں محبت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. دیر آر 3 reasons to be fall in love with somebody. 3 وجہ ہوتی ہے. نمبر 1, یا تو وہ بہت بیوٹیفل ہوتا ہے, نمبر 2 اسپیشل ہوتا ہے, یا نمبر 3 وہ بڑا کیئرنگ ہوتا ہے. کوئی بندہ ہوتا ہے بہت اسمارٹ, بہت خوبصورت, پیار ہو جاتا ہے. خوبصورت نہیں ہوتا مگر اسپیشل ہوتا ہے. یہ فٹ بالر, سنگر, بعض اوقات تو عجیب غریب چہرے والے ہوتے ہیں, ٹیڑھے میڑھے بال ہوتے ہیں, مگر اپنی فیلڈ میں اسپیشل ہوتے ہیں, لوگ ان کے فین ہو جاتے ہیں. خوبصورت نہیں ہوتے, بیوٹیفل نہیں ہوتے, مگر اسپیشل اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ خیال کرنے والا, کام آنے والا, کیئر کرنے والا. اب بتاؤ ان تینوں چیزوں کو غور کریں تو کائنات میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضور جیسا حسین دنیا میں کوئی نہ آیا نہ آئے گا. اچھا پھر سب سے زیادہ اسپیشل, ارے کون ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمائے تو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے؟ میرے آقا دعا فرمائے تو سورج واپس آ جاتا ہے. حضور سبحان اللہ ہاتھ میں کنکریاں لے اور ابو جہل کہے کہ بتاؤ اے محمد تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا مٹھی میں جو کنکر ہیں وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں؟ اور کنکر کلمہ پڑھیں. ایسا اسپیشل کون ہے دنیا میں؟ اور اگر تیسری بات میں کمپیئر کرنا ہے کہ کیئرنگ ہو, تو میں بیان کر چکا کہ میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے جب سے حضور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں, جب سے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن بھی اپنے امتیوں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے. تو واللہ جس سے محبت کرنی چاہیے, حق ہے کہ سب سے زیادہ پیار, سب سے زیادہ محبت اور لو کرنا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. جو 5واں حق ہے تعظیم رسول, رسپیکٹ آف رسول. یاد رکھیے یہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. ذرا سی ڈس رسپیکٹ صرف نبی پاک کی نہیں بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی کوئی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, تعظیم میں کمی کرتا ہے, معاذ اللہ بے ادبی کی نیت سے کوئی بات کرتا ہے, چاہے وہ حضور کا لباس مبارک ہو, حضور سے نسبت رکھنے والا کوئی تبرک ہو, یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہو, بعض صورتوں میں بے ادبی کی وجہ سے اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو ادب اور ہمیشہ ادب کرنا ہے. اور نبی پاک کی رسپیکٹ یہ حق ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے وقت درود پاک پڑھا جائے, ادب سے نام لیا جائے, حضور کے بچوں سے محبت کی جائے, حضور کے شہر سے محبت کی جائے, حضور کے تبرکات سے, نبی پاک کے بوئے مبارک سے محبت کی جائے. بلکہ سبحان اللہ آج بھی اگر ہمارے درمیان سید صاحبان ہیں, آل رسول ہیں, تو آج بھی ان سے محبت کی جائے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور سبحان اللہ اب آتے ہیں 6واں حق, 6th right, مدح رسول. حضور کی نعت پڑھنا, حضور کی تعریف بیان کرنا, یہ حق ہے نبی پاک کا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگوں کو نعت شریف سے پرابلم کیوں ہوتی ہے. وہ کہتے تم نعتیں پڑھتے ہو, ارے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو صحابہ کیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں. آپ کو پتا ہے, اچھا وہ زمانہ بڑا اس حوالے سے یونیک تھا کہ وہاں تلواروں سے بھی لڑائی ہوتی تھی, سوڈ سے اور اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی. کفار جو تھے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے خلاف اشعار لکھتے تھے. تو نبی پاک کے دربار کے ایک شاعر صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, بڑی پیاری نعت پڑھتے تھے. تو حضور کہتے تھے اے عبداللہ تم کفار کو ان کے اشعار کا جواب دو, تمہارے اشعار کفار کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں. تو صحابہ اشعار پڑھا کرتے تھے. اور حضرت حسان بن ثابت, اللہ اکبر, یہ تو نبی پاک کے دربار کے وہ صحابی ہیں کہ حضور منبر لگا کر صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے اور صحابہ بیٹھ کر نعتیں سنا کرتے. تو اے اسلامی بھائیوں, اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو, نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے, نعت سننا نبی پاک کا طریقہ ہے. تو نعت تو شروع سے جاری ہے. اور سبحان اللہ, اچھا پھر کہتے ہیں لوگ ہم نعت کے خلاف نہیں ہیں. یہ نعت میں آپ جو ہے نا اشعار بڑے عجیب عجیب پڑھتے ہو. چلو میں آپ کو بہت لمبی نہیں کرتا, حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں.
صحابی رسول نے نعت پڑھی نا، کیسی نعت پڑھی، آج ذرا آج غور کر چلے جائیں، کبھی اب نعت خوانی پر وسوسہ نہیں آئے گا آپ کو، کوئی آپ کے دماغ میں ہیزیٹیشن نہیں ڈال سکے گا۔ حضرت حسان بن ثابت کیا لکھتے ہیں، کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا رک جائیے، 1400 سال پہلے، almost 1400 years ago، صحابی رسول recited in front of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ I can't see beautiful like you in all my life، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آج 1450 سال بعد ہم پڑھتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا نعت کا ترجمہ ہو گیا۔ وہ آگے لکھتے ہیں، فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ کو رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضرت حسان کہہ رہے ہیں اور حسان بریلی کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ وہ ہیں کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ تو وہی ترجمہ ہے، وہی کنٹینیوٹی ہے۔ اور سنو، حضرت حسان بن ثابت نے تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے فرمایا، کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ہی تو لکھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی نعت کا ترجمہ چل رہا ہے، تو پتا چلا کہ نعت خوانی اس وقت سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، رہے گا یوں ہی ان کا چارہ ہے۔ پرابلم نہیں، اپنے گھر کی جناب کوئی شان بیان کرے تو مسئلہ نہیں، اپنی فیملی کی شان بیان کرے تو پرابلم نہیں۔ جدھر حضور کی نعت پڑھو تو کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے، ان کو پرابلم ہونے دو، ہم نعت پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رکھیے گا یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کی شان بیان کی جائے، ان کو پریز کیا جائے، ان کی مدح بیان کی جائے۔ دنیا میں جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا وہ اس کی باتیں کرتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے کسی کے ساتھ، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو کس سے پیار ہے۔ یار ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی بات کرتا ہے، یار تھوڑی دیر بعد اپنے بھائی کی بات کرتا ہے، یار تھوڑی دیر بعد اپنے کسی جو ہے نا وہ رشتہ دار کی بات کرتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کو اس سے بڑا پیار ہے۔ امتی وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو پتہ چل جائے کہ حضور کا دیوانہ ہے، ہر تھوڑی دیر بعد حضور کی بات کرتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ مدح رسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ اب چلتے ہیں 7ویں حق کی طرف، the 7th right of رسول اللہ علیہ السلام، درود پاک پڑھنا۔ جی ہاں، یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا فرمایا رب نے قرآن میں؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، بہت سارے احکام قرآن میں موجود ہیں، کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ سب جگہ فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے لیے حج کرو، مگر جب درود کی باری آئی تو رب فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہاں، حضور پر درود بھیجنا یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کا امتی ان پر درود بھیجے، تو اپنی زندگی میں عادت بنائیے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یقیناً درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، مگر درود نہ پڑھنا یہ کتنی وعیدیں لاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ We have to recite. خاص طور پر جب حضور کا نام آئے نا، whenever we write down the name of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور whenever we recite the name of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, always recite درود پاک. فوراً پڑھیں, سنیں تب بھی پڑھیں. اچھا علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر بندہ کسی محفل میں بیٹھا, اجتماع میں بیٹھا اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا اور وہ درود پڑھنے سے رہ گیا, تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ ڈیلی پرٹیکولرلی کچھ فگر 100 ٹائمز 200 ٹائمز وہ درود پاک ریسائٹ کر لے, تو جو اس کا پورے دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود پڑھنا رہ گیا تھا, یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا. تو میک یور کاؤنٹنگ کمپلیٹ ڈیلی, تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. اور اب آتے ہیں آخری حق کی طرف, اور وہ حق یہ ہے کہ مدینے جائے, روضہ رسول پر جائے, ان کی بارگاہ میں حاضری دے. ہاں یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. اللہ اکبر, قرآن ہمیں بھیج رہا ہے اور کس انداز سے رب فرما رہا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, اور خدا سے بخشش مانتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. اللہ اکبر. اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے گناہ کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے 3 کنڈیشن لگائی ہے. نمبر 1 کنڈیشن, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر, روضہ رسول پر حاضر ہونا ہے. نمبر 2 وہاں جا کر استغفار کرنا ہے, اور تیسری رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں. اللہ اکبر. یہ حکم صرف حضور کی زندگی حیات طیبہ ظاہری حیات کے لیے نہیں, بلکہ روضہ اقدس کی حاضری بھی حضور ہی کی حاضری ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو خود قرآن نے کہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ وہی لفظ جاؤ کا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا. کیا خوبصورت بات عرض کی ہے. اب مدینے جانا نا تو حضور سے کہنا, حضور آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں. قرآن نے بھیجا ہے, رب نے بھیجا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, آقا مجرم بلائے یہ شان کریموں کے در کی ہے. کریم کے در پر آیا ہوں تو خالی نہیں جاؤں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دل میں تمنا رکھنی ہے مدینے کی. اپنی زندگی کا بار بار مقصد یہ رکھنا ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے. آپ کو پتا ہے مدینے بلایا کس نے ہے آپ کو, اور کیا یہ سمجھیے انکریج کیا ہے. حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. علماء کہتے ہیں there are 3 big good news, 3 beautiful things. یہ 3 بشارتیں ہیں, اس میں 3 انعام ہیں, 3 gifts. کیا فرمایا حضور نے؟ من زارنی, whosoever visit my grave, my روضہ, کیا ہوگا؟ وجبت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں شفاعت تو اس کی ہوگی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا نا.
غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی، بے ایمان کی شفاعت تو نہیں ہوگی. اس کا مطلب مدینے جانے والے کو پہلی گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے. ہز ایمان ول سیکیور. اچھا سیکنڈ گڈ نیوز فرمایا شفاعت ہوگی. اور تھرڈ گڈ نیوز یہ ہے کہ شفاعت کرے گا کون؟ ہاں آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن شفاعت تو اور انبیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حافظ قرآن بھی اپنی فیملی ممبرز کی کریں گے، مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی. حضور نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی حضور خود مدینے آنے والے کی شفاعت فرمائیں گے. تو پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ ترسیں، پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ تڑپے. اللہ اکبر. مدینہ وہ ہے، دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو اس کے دربان آپ کا ویلکم کرتے ہیں، مدینے جانے والے کا فرشتے ویلکم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مدینے کے آقا کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں. 70,000 angels come in the morning and 70,000 angels come in the night, evening. And whosoever visited once, they have no another chance to come again. ایک ہی بار لائف میں فرشتوں کو حاضری ملتی ہے. For what? دوبارہ کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے فرشتوں کو. اور اے امتیوں تم بار بار جاؤ تو آقا بار بار کرم فرماتے ہیں. جتنے دن رہنا ہے میرے آقا اپنے پاس رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور فرمایا معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار. ارے وہ معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے اینجلز، ان کو ونس ان اے لائف ٹائم باری ملتی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. جتنی بار جانا ہے حضور بلاتے ہیں. اچھا اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا، یعنی میں کوشچن کرنے جا رہا ہوں، میرے اسلامی بھائی بھی ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں، لائیو بیان بھی جا رہا ہے، کہ اگر مدینے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہو رہی ہے، یو آر ناٹ فیلنگ پین ان یور ہارٹ اور یو وانٹ ٹو ڈیزائر ان یور ہارٹ کہ مجھے مدینے جانا ہے، تو پلیز اپنے دل کا علاج کرانا، اپنی آنکھوں کا علاج کرانا. اگر یہ آنکھیں مدینے دیکھنے کو نہیں ترستی نا، اگر آنکھیں مدینے کے لیے بہتی نہیں ہیں تو سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. امتی مدینے جانے کے لیے نہ ترسے تو کہاں کے لیے ترسے؟ ہائے ہائے خدا کی قسم مدینہ وہ ہے. دنیا میں آپ نے بہت سارے ملک سٹیز دیکھے ہوں گے یار، ایک بار دیکھ لیا لندن، ایک بار دیکھ لیا پیرس، یار دبئی دیکھ لیا، ٹوائس آئی وزٹڈ، اب نہیں جانا، 2 بار چلے گئے، لیٹس گو اندر کنٹری، لیٹس وزٹ اندر پلیس. مگر مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھیں دل نہیں بھرتا ہے، جتنی بار دیکھیں دل اور تڑپتا ہے. مدینہ وہ ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے، جس نے دیکھا وہ بھی مچل ہے. مدینہ دیکھنے کو جی بہت کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے لیے ہر زبان میں کلام لکھے گئے ہوں، کروڑوں لوگ جس کا نام سن کر تڑپ جاتے ہوں. میرے آقا مدینے سے خود کتنی محبت فرماتے تھے، آپ کو پتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو، اتنی مدینے سے محبت کیوں کرتے ہو. خود نبی پاک کتنی محبت فرماتے کہ حضور جب سفر سے واپس آتے نا تو گھوڑے پہ ہوتے تھے، کیمل پہ ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کپڑا لپیٹ لیتے تھے. ڈیزرٹ ہوتا تھا تو گرد غبار مٹی ڈسٹ، تو حضور جب مدینہ قریب آتا نا، نیئر ٹو مدینہ، حضور کہتے ہیں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، مدینے کے ڈسٹ میں شفا ہے، مدینے کے غبار میں شفا ہے. اللہ اکبر. ایسا شہر دنیا میں اور کہاں ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں سنو، مدینے میں زیارت بھی کمال کی ہے، مدینے میں مرنا بھی کمال کا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جس نے میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری زیارت کی. اور جو ان دونوں حرم میں سے کسی میں مرے گا وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا. خدا کی قسم جنت البقیع کا کمال یہ ہے، دنیا کے قبرستان میں جاؤ تو ڈر لگتا ہے، جنت البقیع کو دیکھو تو مرنے کا جی چاہتا. بندہ کہتا ہے ادھر ہی مر جاؤں. آئے ہائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے
जाओ आंखें बंद, तैबा में बढ़ के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। यंगस्टर भी बैठे हैं, मुझे सुन भी रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को बड़ी डिज़ायर होती है, यार मेरी ज़िंदगी का गोल है फलां किस्म की गाड़ी लेनी है, मोटर हैवी बाइक लेनी है, एक्सपेंसिव मोबाइल लेना है, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू टेक द पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। डिज़ायर्स। आशिक रसूल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि आका के कदमों में जाना। इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर, इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर। चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते, हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर दिल नहीं लगता। आका हमारा अब यहाँ पर कब किसी, हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर दिल नहीं लगता। हमें बादे संभाले जा उड़ा कर उनके कोचे हुजूर को अपने दिल की बातें सुनानी है। बहुत ज़माने ने सताया है, ज़माने ने बहुत दुखी किया है, हुजूर को बहुत कुछ बताना है। उन्हें हम दिल ही दिल में हाले दिल अपना सुनाएंगे, हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। ज़माने की निगाहों से बचा कर उनके कोचे में। शायर कहते हैं लोकां दियां लख ठारा, लोगों की बहुत सारी डिजायर्स हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। लोकां दियां लख ठारा, साड़ी ठार मदीना है। हमारी ख्वाहिश एक ही होनी चाहिए, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने। कितना दूर है मदीने से, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में। हम क्यों मदीने से प्यार करते हैं? हम किसी और दुनिया के शहर का जिक्र बार बार क्यों नहीं करते? मेरो पीरो मुर्शिद ने बड़े वाज़े अंदाज में समझा दिया कि सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए शाह की कब्रे अनवर मदीने में। मेरे आका मदीने में है ना, जिनका कलमा पड़ा है वो हुजूर मदीने में है, जिनका नाम लेकर जिंदगी गुजारी वो आका मदीने में है। कयामत के दिन जिन्होंने मेरी शफाअत करनी है वो आका मदीने में है, जिनके सदके ईमान मिला है मेरे हुजूर मदीने में है। तो मैं क्यों ना मदीने जाने को तरसूं, मैं क्यों ना तड़पूं? मेरी दुआओं में मदीना होना चाहिए। बाज़ औक़ात जब इस तरह की हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, आई हैव नो मनी, हाउ आई कैन गो मदीना। नहीं, ये आपकी भूल है। मदीना पैसा नहीं ले जाता, मदीना पासपोर्ट नहीं ले जाता। आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, बिलियनर होते हैं, सारी दुनिया विजिट की होती है, नहीं देखा तो मदीना नहीं देखा होता। और हमने ऐसे गरीबों को भी देखा है जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो कई बार मदीने हो आए हैं। कहाँ का सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, कहाँ का सब का
کو جا رہے ہیں. پیسہ نہیں، مدینہ منی نہیں لے کے جاتا، مدینہ شوق لے کے جاتا ہے، مدینہ تڑپ لے کر جاتا. دل میں تڑپ پیدا کرو، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے آنسوؤں کو بہائیں، حضور سے عرض کریں کہ حضور میں بھی امتی ہوں، بہت دور ہوں مدینے سے، گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں میں قابل نہیں مدینے آنے کا. حضور میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، پر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. حضور اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اور اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. عرض کرے گا حضور سے، اپنی دعاؤں میں مکہ مدینہ مانگے، اپنی التجاؤں میں اللہ کرے رات سوئے تو آنکھوں سے آنسو نکلے کہ کب مدینے جاؤں گا، کب حضور کا دیدار ہوگا. عشق رسول میں راتیں گزرے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر دل میں شوق مدینہ نہیں تو وہ دل بیکار ہے. جس آنکھ میں مدینہ دیکھنے کی تڑپ نہیں وہ آنکھ بیکار ہے. ارے ہمارے دل و زبان دماغ میں ایک ہی تصور ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے جاؤں گا مگر ذرا پہلے بچی کی شادی کر لوں، پہلے گھر بنا لوں، پہلے بزنس سیٹل کر لوں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مدینے نہ جانے کے ایکسکیوز نہ ڈھونڈو، مدینے نہ جانے کے بہانے نہ ڈھونڈو، بلکہ مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو. چلو بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں، راستے میں پھر مدینے چلے جاتا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں، نہیں پہلے مدینے چلا جاتا ہوں. اپنے راستے ایسے بناؤ کہ بس کسی بہانے بار بار حضور کے روزے کی حاضری ہوتی رہے. کہ آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے جو مدینے جاتا ہے وہ مہمان کس کا ہوتا ہے؟ بلایا حضور نے ہے نا. مجھے موریشس والوں نے بلایا ہے تو میں کس کا مہمان ہوں؟ میں آپ کا مہمان ہوں. میں یہاں آیا ہوں، مجھے یہاں کے اسلامی بھائیوں نے کوئی فکر نہیں ہونے دی کہ مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے. یہ بیچارے سارے میرا انتظام کر رہے ہیں. کیوں؟ میں مہمان ہوں. ارے جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے آپ اس کو خوش کرتے ہیں، آپ اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اللہ اکبر، جو مدینے جائے گا کیا حضور خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ ارے وہ تو کریم ہے، وہ تو سب کو نوازنے والے ہیں. جو ان کے گھر پہنچ جائے گا، جو ان کے قدموں میں پہنچ جائے گا، پھر کیوں نہ جھولی بھریں گے، پھر کیوں نہ عطا فرمائیں گے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا پڑتا، وہاں تو دل میں خیال آتا ہے حضور عطا فرماتے ہیں. کہتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ارے دنیا میں کوئی بھیک مانگے تو ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. آقا کے در کی بھیک بھی مزے کی ہے. کہتے لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. دنیا میں کسی سے مانگنا ہونا تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کتنا مانگوں، اس کے پاس کتنا ہوگا، یہ کتنا دے سکے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے دربار میں آئے ہو اب یہ مت سوچو کتنا مانگنا ہے، مانگو جو مانگنا ہے. مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ارے وہ نوازنے والے ہیں تو سوچو نا، میں تو یہاں سے مانگتا ہوں تو عطا ہو جاتا ہے، مدینے جاؤں گا تو کیوں نہ جھولی بھریں گے. آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کے گھر میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو یہ مت سوچو یہ حل ہو جائے گا تو مدینے جاؤں گا. مشورہ یہ ہے مدینے چلے جاؤ، وہاں جا کر سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مختصر وقت میں نے 8 حقوق 8 rights of رسول اللہ علیہ السلام upon his ummah I tried to explain in front of you, and now you check yourself, we all check ourselves. کیا ہم وہ 8 حقوق پورے کر رہے ہیں؟ اور اگر اس میں کہیں کمی ہے، شارٹ فال ہے، try to fulfill from now onwards. اور الحمدللہ آج کے دور میں سنتوں پر چلانے والی تحریک ہے، عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلانے والی تنظیم، ہمیں نبی پاک کی رسپیکٹ، صحابہ اور اولیاء کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت دل میں ڈالنے والی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے.
دعوت اسلامی والے صرف زبانی بات نہیں کرتے. آپ کو دعوت اسلامی کے یہاں بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہی ماریشس ہے جہاں دنیا آ کر ماڈرنزم اور معاذ اللہ یہاں برے کام کرنے آتی ہے, اور یہی ماریشس ہے جہاں یہ نوجوان سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی سجائے سنتوں کا کام کر رہے ہیں. یہاں عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, یہاں کی اسلامی بہنیں پردہ کر رہی ہیں, یہاں دنیا بھر کی نیوڈیٹی ہے, مگر ہماری دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں آپ کو پورے پردے میں نظر آ رہی ہیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, پلیز اف یو وانٹ ٹو فلفل دا رائٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, دعوت اسلامی از اے بیوٹیفل انوائرمنٹ ٹو بی, اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ کی قسم, لندن اور پیرس کے خواب دیکھنے والوں کو مدینہ مدینہ دعوت اسلامی نے کرنا سکھا دیا. وہ آنکھیں جو کبھی دنیا کے خواب دیکھتی تھیں, اب ان آنکھوں میں اگر آنسو ہیں تو سرکار کی دید کے لیے اور ذکر رسول اور مدینہ کی حاضری کے لیے آنسو ہیں. یہ کس نے دیا؟ یہ دعوت اسلامی نے دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے ماریشس میں رہنے والوں, میرے بھائیوں, میری اسلامی بہنوں, دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں. بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی, ناٹ اونلی دا وزٹر آف دعوت اسلامی. آپ میں سے بہت سارے ایسے جو اجتماع میں آ جاتے ہیں, محفل میں آ جاتے ہیں, صرف یہ نہیں ریکوائرڈ ہے, آئیے مل کر یہ کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے چند اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے آپ رزلٹ ہے. اگر ہم سب مل کے یہ کام کریں, تھوڑا تھوڑا ہم بھی حصہ ملائیں, تو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ابھی بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے بنانا ہے ماشاءاللہ, 3 ایکڑز کی جگہ لے لی ہے. اب وہاں انشاءاللہ مدرسہ, جامعہ, اسکول, مسجد, میگا پروجیکٹ دعوت اسلامی ماریشس میں بنانے جا رہی ہے. فار واٹ؟ فار یو, فار یور چلڈرنس, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے, تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ عالم, عالمہ, حافظ, حافظہ بنے, دین کے پریچرز بنے, آل اراؤنڈ دا ورلڈ جائیں اور دین کی خدمت کریں. تو آپ اس کا سپورٹ کریں, بی اے پارٹ, اور اس پروجیکٹ میں بھی اپنا حصہ ملائیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے, سچا عاشق رسول بنا دے. اللہ کرے کہ ایسے عاشق ہو جائیں کہ حضور کا نام سنے تو دل تڑپ اٹھے. میرے رضا کے شعر پر اس بیان کا اختتام کرتا ہوں. کیا پیاری التجا کی ہے. لکھتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ یہ درد مجھے بھی نصیب فرما دے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ دا بیان nun finekut buku quelque nous apprendre beaucoup quelque chose. Parmi là-dedans, un madani poul, c'est que nous finissons apprendre que plus grand quelque chose, plus meilleur quelque chose, plus grande ni'mat qui Allah Azza wa Jal fait donne nous, c'est nous iman. Parmi ban façon, parmi ban action qui nous capable secure nous iman, c'est nous donne nous l'âme. Dans un lame pire kamil, qui sa pire kamil, comme on peut prendre comme spiritual guide, on peut rentrer dans silsila qadriya, on peut prendre Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh comme mon pire, Ghaus Pak rahmatullahi alayh pe amen nu da bargah Maula Ali da bargah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, insha'Allah azza wa jal nu iman pu salamat le alamo. انشاءاللہ الو بن سے کی دیجا مرید پوکت پیر صاحب الحمدللہ سبحان اللہ میں سے کی پاؤں کو جس کا ازوجی پہ پوچی سی پیدا سا اجتماع میں سلموں زدپا مرید اب ایک اوکین پیر صاحب الحمدللہ ازوجی نوینا لوکازیوں کی رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری لینا پیامیشوں depuis امیر اہل سنت فونداتِ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی لی فیا نو وین امیر اہل سنت سو مرید تو سسے وکیل عطار سے تجا کون نونو پہ پھون بیعت پاو سو لامے سے تجا نو پا پہ وین سو مرید نو پو وین امیر اہل سنت سو مرید تو لینا سا پیامیشوں لا کی لیوین لا اے انشاءاللہ بن سے کی environ دا سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ تو انشاءاللہ کما حاجی صاحب پوجیہ او غپتے اپرے سا انشاءاللہ عز و جل او پو غندان غوث پاک رحمت اللہ علیہ سو سلسلہ سی او دیجا مرید اوک کت سلسلہ او دیجا مرید اوک کت پیر صاحب سا پیر صاحب او غستے او پیر صاحب او کپاو وین طالب
طالب بجا او کپا پھون بیعت برکت ستاجا اوچی پہ گئیں فیض دے پی این پیر صاحب لا اوپو گئیں این لاپوت اوچی پہ گئیں فیض استیا اوپو کموز گئیں دے پی دے لاپوت سا فیض لا تو سا سے بیعت برکت نو پیر صاحب پو غستے نو پیر صاحب میں نو پو کموز گئیں فیض دے پی سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ اسی. تو میں رکن شورا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی بنا لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو اور اسلامی بہنیں مرید بننا چاہیں میں جو کہتا جاؤں اسے ریپیٹ کرتے جائیں, ایکو اس میں بند کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتیں نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مائک دیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کموسما مچیفیا نے اعلان کومی لوگ ہے نا گئی ہیں نمبر کٹ ہو گئے. علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا, تیرے گناہگار بندے سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. اللہ آج ہم نے بیان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر حقوق کے بارے میں سنا. میرے مولا ہم تو بہت ساری چیزوں میں کمزور رہ گئے. اے اللہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں. پروردگار تیری کرم نوازی کہ تو نے ہم جیسے گناہگاروں کو مسلمان بھی بنایا, پھر تیرے آخری نبی کا امتی بھی بنا دیا. اے اللہ ساری زندگی صرف اس بات کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما.
اے اللہ نبی پاک کے حقوق بجا لانے میں جو کوتاہیاں اب تک ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما اور اب ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے اے اللہ، نبی پاک سے سچا عشق عطا فرما دے اے اللہ، گناہوں کی عادت سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری سے بچا لے، اخلاص کی دولت عطا فرما، اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما اے اللہ، ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے اے اللہ، کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی قرضدار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کوئی اولاد کی وجہ سے ہی پریشان آیا ہوگا، کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہوگی یا کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا، اے کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے گھر میں فقیر آئے ہیں، انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ، اے اللہ جب کوئی کسی غریب یا فقیر کی مدد کرتا ہے تو تو راضی ہو جاتا ہے، اللہ ہم تو تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے اے اللہ، آج ہم نے ذکر مدینہ سنا ہے اے اللہ، بڑے دن ہو گئے تیرے حبیب کا در دیکھے اے اللہ، بڑے دن ہو گئے تیرا گھر دیکھے، کعبہ دیکھے بڑا عرصہ ہو گیا، بلکہ ہو سکتا ہے ہم میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے آج تک کعبے کا دیدار نہیں کیا، جنہوں نے آج تک عمرہ ادا نہیں کیا، جو آج تک حج نہیں کر سکے اے اللہ، مدینے بھی نہیں گئے، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، پروردگار ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، آج تجھے پکار رہے ہیں، ہمیں جلدی جلدی وہ دن عطا فرما جب احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم بھی مکہ پاک کو حاضر ہو جائیں، اے اللہ تبرکن آب زمزم تو پیتے رہتے ہیں، کبھی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ جی بھر کر پیٹ بھر کر آب زمزم پینا نصیب فرما کر دے اے اللہ پھر ہمیں تڑپتے ہوئے آقا کے مدینے کی حاضری عطا فرما، وہ گنبد خضرا جو خیالوں اور خوابوں میں دیکھا ہے اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما، اے اللہ جب نے وہ حدیث سنی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اے اللہ کرم کر دے ہمیں مدینے کی حاضری عطا کر دے تاکہ ہمیں بھی نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے، اے نبی پاک اے کرم کرنے والے مولا ہمیں سال میں کئی بار حضور کے روزے کی حاضری عطا فرما، پروردگار اسی سال حج کرنے والوں میں ہم سب کا نام تحریر فرما دے، اے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اے اللہ ہم پر ایسی نگاہ رحمت فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اے اللہ وہ جھگڑے ختم ہو جائیں، جو رشتوں کی رکاوٹ میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے روزگار میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام کو ہم سب کے دے اے اللہ، ہم سب کو رزق حرام سے بچا لے، پروردگار ہمیں پیار محبت اور اتفاق سے رہنا نصیب فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آج سب کی جھولیاں بھر دے، اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. O the sovereign of Medina, as-salatu wa-salam. O the sovereign of Medina, as-salatu wa-salam. Crown of heaven's glorious throne, as-salatu wa-salam. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رب هب لي أمتي were his blessed words that but so bright. رب هب لي أمتي his blessed words that but so bright. And Allah said, I pardon. As-salatu wa-salam. And Allah said, I have pardoned. As-salatu wa-salam. Rabbi habli ummati kehte huए पैदा हुए. Rabbi habli ummati कहते हुए पैदा हुए. हमने फरमाया कि बख्शा सलातो वस्सलाम. हमने फरमाया कि बख्शा सलातो वस्सलाम. Believers send salawat on the one so pure and kind. Oh believers send salawat on the one so pure and kind. It's the prayer the angels echo. As-salatu wa-salam. It's the prayer the angels echo. As-salatu wa-salam. مومنو بڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنو بڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. I am that Sunni Jameel al-Qadiri after my dad. I am that Sunni Jameel al-Qadiri after my dad. My body at rest will still say as-salatu wa-salam. My body at rest will still say as-salatu wa-salam. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. Oh the sovereign of Medina, الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ
اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ تشریف رکھیں. اچھا انشاءالlah, nous tous nous pourrons l'occasion de joindre Haji Sahab inshallah. Haji Sahab est déjà présent là. Mochi pour faire requête avec ban ulama avant. Ulama a'imma c'est qui présent ici. Ban ulama a'imma vin joindre Haji Sahab avant. Ulama a'imma ملاقات پہلے فرما لیں, پھر انشاءاللہ عز و جل بان لیزوت اسلامی بھائی اسی فیا ملاقات. سو جان سے قربان مرشد پر, قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آج آئیے اس عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سنتوں پر عمل کا جذبہ دیا, نیکیوں کا شوق دیا, عشق رسول کی خوبصورت دولت عطا کی. مجھ کو ملی ہے عزت الحمدللہ, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار Madina. کی Tuban Islami bay met lake uzwen bien. Pangja pa feli prese pa kaslatid la uzwen bien. Met en côté mulame gauche. Mulame gauche fia en la ligne là li facile pour que uzwen. عزت دے, انہیں آگے بڑھائے, پھر کیوں نہ ان کے ہم گن گائیں. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو. جو بھی ہے میری وقعت, جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت, جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. عطار کا میں سب ہوں, سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سب ہوں, سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں, سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں, سمجھو نہ در بدر ہوں. کیا خوب میری نسبت, کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت, کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. داڑیاں ہیں سر پر سجے امام, پر نور داڑیاں ہیں. زندہ ہوئی ہے سنت, زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت. زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت
عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت. سبحان اللہ، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی، ان کے دامن بت کا جذبہ ملا. اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی. پیدا ہو دل میں الفت، پیدا ہو دل میں الفت، عطار کی بدولت پیدا ہو دل میں الفت. عطار دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی، دعوت اسلامی. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی. شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی. فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی. موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا، موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا، بس نیکی کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. دیدار محمد کی حسرت میں تمنا میں کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی. سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں، سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلامی،
باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلام اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی اور داعی سنت ہے یہ دعوت اسلامی سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے اذکار کی لذت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکام دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اللہ کے ڈر میں اور الفت میں محمد کی کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے اور دافع نفرت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو بے شک رہ جنت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اللہ کے ڈر میں اور الفت میں محمد کی کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے اور دافع نفرت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت